اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا 12th کا اردو کا کلاس ہے جس میں آج ہم سبق مرحوم کی یاد کے مشقی سوالات اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سبق مرحوم کی یاد میں کہ مطالعہ کے دوران آپ نے کس کس مقام پر شوخی، مزاح اور طنز کو محسوس کیا؟ یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے: شوخی، بڑپن، اپنے آپ کو بڑا کہنا، شیخی جتانا، اور دوسرا ہے مزاح، یعنی کہ آپ کو کہاں پر کون سا کلام مذاقیہ لگا جس پر آپ کو ہنسی آئی، اور تیسرا ہے طنز۔ طنز کہتے ہیں ایسی بات کو جو دوسرے کی اصلاح کے لیے کہی جائے لیکن اس بات میں تھوڑی کڑواہٹ ہو، یعنی کہ سننے والے کے دل کو لگے لیکن بعد میں اسے احساس ہو کہ یہ بات میرے لیے صحیح ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جواب ہے اس کا، پطرس بخاری کے مضمون مرحوم کی یاد میں خالص مزاح کا نمونہ ملتا ہے، یعنی کہ اس کلام میں جو انہوں نے یہ کہانی مرحوم کی یاد لکھی ہے اس میں زیادہ تر مزاح کا کلام ملتا ہے، جس میں طنز کی نہایت خفیف اور خوشگوار لہریں جا بجا نظر آتی ہیں۔ اس میں طنز کی کچھ جھلکیں نظر آتی ہیں لیکن بالکل خفیف، ہلکی ہلکی، یعنی کہ زیادہ نہیں، زیادہ یہ مزاحیہ ہی کلام ہے۔ اس مضمون کے مطالعہ کے دوران ایسے کئی مقامات آتے ہیں جہاں شوخی، مزاح اور طنز کی اچھی مثالیں ملتی ہیں۔ مصنف کا بائسیکل کو دیکھ کر حیران ہونا، بائسیکل پر سوار ہونے کے بعد بائسیکل سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں برآمد ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو مزاحیہ ہیں۔ اور بائسیکل ٹھیک کرنے والے کا مصنف کو مشکوک نظروں سے دیکھنا، یعنی کہ جب وہ سائیکل ٹھیک کروانے کے لیے بائسیکل کے مستری کے پاس جاتے ہیں تو ان کو مشکوک نظروں سے کہ پاگل انسان ہے، اس نے کیسی پھٹی پرانی اور بالکل وہ گئی گزری سائیکل خریدی ہے، تو اس کو مشکوک نظروں سے دیکھنا، تانا دینا، پھر مصنف کا بائسیکل ٹوٹ جانے کی وجہ سے گر جانا وغیرہ ایسے مقامات ہیں جہاں شوخی، مزاح اور طنز کی جھلک نظر آتی ہے یا محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ تھا پہلا سوال۔ دوسرا سوال، مرحوم کی یاد میں مضمون کا عنوان آپ کو کیسا لگا اور کیوں؟ یہاں پر 3 چیزیں ہیں: طنزیہ، مزاحیہ یا سادہ، یعنی کہ یہ عنوان جو مرحوم کی یاد میں ہے یہ آپ کو کیسا لگا، اس میں آپ کو کیسا لگا، یہ سادہ ہے، مزاحیہ ہے یا طنزیہ ہے؟ تو جواب ہے، مرحوم کی یاد میں بے حد مزاحیہ اور دلچسپ ہے، لیکن اس سے یہ عرفان بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا کے پردے میں ہزاروں ایسے چالاک لوگ ہیں جو بھولے بھالے لوگوں کو ٹھگ لیتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یعنی کہ لوگوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور، دوستی کے نام پر لوگوں کو ٹھگ لیتے ہیں۔ ایسا ہی حال کچھ مرزا نے اپنے اس دوست مصنف کے ساتھ کیا۔ اس مضمون کے مزاح میں نفاست اور زبان میں سادگی ہے۔ اس مضمون کی تحریر اس قدر پر لطف ہے کہ اسے پڑھتے وقت خود بخود ہنسی آ جاتی ہے، اور جو اس مضمون کی خاص خوبی ہے اس کا واقعہ مختصر مگر کافی مزاحی اور پر لطف ہے۔ مرزا کا مصنف کو اپنی پرانی بائسیکل دینا، بائسیکل کی وجہ سے مصنف کا پریشان ہونا، مصنف کا بائسیکل سے گر کر ذلت اٹھانا، اور کچھ ایسے دلچسپ مناظر ہیں جن کو پڑھتے وقت بے اختیار ہنسی نکل جاتی۔ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں سبق کے دوران کہ جہاں پر انسان بے ساختہ انسان کی ہنسی نکل جاتی ہے، یعنی کہ اتنا مزاحیہ کلام ہے۔ اور پھر ہے سوال نمبر 3، پطرس بخاری نے جو بائسیکل مرزا سے خریدی تھی اس کا خاکہ پیش کیجیے، یعنی کہ جو یہ سائیکل ہے اس کا خاکہ ہمیں پیش کرنا ہے کہ سائیکل کس قسم کی تھی۔ پطرس بخاری نے جو بائسیکل مرزا سے خریدی تھی وہ بائسیکل نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب قسم کا ڈھانچہ تھا، یعنی کہ اس کی شکل سے ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ سائیکل ہے، کہ وہ بالکل پرانی سائیکل تھی، اور جب وہ اس پر سوار ہوئے تو اس کی رفتار ایسی تھی جیسے تارکول بہہ رہا ہو، یعنی کہ اس طرح چپک چپک کے چلتی تھی وہ سڑک پر، اس کے اوزار اتنے ڈھیلے پڑ گئے تھے جیسے کوئی دور سے دیکھنے والا یہ کہے کہ سڑک کے اوپر تارکول بہہ رہا ہے۔ جب انہوں نے پیڈل پر پاؤں رکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مردہ قبر سے اٹھ آیا ہے اور اس کی ہڈیاں چینخ رہی ہیں، یعنی کہ کھڑ کھڑ آواز اس کی ایسی آتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پرانا کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ سڑک کے اوپر جا رہا ہو۔ پچھلے پہیے کی وجہ سے زور زور کے جھٹکے لگ رہے تھے، ہینڈل ہاتھ کے دباؤ کی وجہ سے نیچے کی طرف چلا جاتا تھا اور کبھی گدی نیچے بیٹھ جاتی تھی، جب پیڈل پر دباؤ ڈالتے تو گھٹنے ٹھوڑی تک پہنچ جاتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ یہاں پر اس منظر کو پیش کیا گیا ہے کہ جب مصنف سائیکل کو چلاتے تھے تو وہ جب پیڈل مارتے تھے تو ان کے گھٹنے اپنی ٹھڈی کے ساتھ لگ جاتے تھے، ایسا لگتا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ اور الغرض بائسیکل کی حالت بہت ہی خستہ تھی۔ یہاں پر کچھ جگہوں پر غلطی ہوئی ہے، آپ اس کی تصحیح خود کر لیجئے۔
यहाँ पर जैसे हालत नहीं है बल्कि हालत है, तो इसको आप सही कर लेंगे। फिर है सवाल, मिर्ज़ा के किरदार की वजाहत कीजिए। अब इसमें बताना है करेक्टर स्केच ऑफ मिर्ज़ा, यानी कि मिर्ज़ा का किरदार क्या है। इस सबक में मजमून में मिर्ज़ा का जो किरदार मुसन्नफ़ ने खींचा है उससे साफ जाहिर होता है कि मिर्ज़ा बहुत ही चालाक और अय्यार किस्म के इंसान हैं, जो अपने दोस्त की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं हुए अपनी पुरानी खस्ता बाइसिकल 40 रुपये के एवज़ इसको सौंप देते हैं, जिसकी वजह से दोस्त को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मुसन्नफ़ की यानी कि वो अपने दोस्त पर इतना भरोसा करता था, लेकिन मिर्ज़ा ने उस भरोसे को मिट्टी में मिला दिया। 40 रुपये के एवज़ अपनी पुरानी खस्ता टूटी हुई साइकिल इसके सर चढ़ा दी और यहाँ पर इस बेचारे की हालत ही ख़राब हो गई। इससे साफ जाहिर होता है कि मिर्ज़ा में बेमुरव्वती और ख़ुदगर्ज़ी कूट कूट कर भरी हुई है। मिर्ज़ा अपने मुखलिस दोस्त की परेशानियों में इजाफा करने वाला और अपना उल्लू सीधा करने वाला खुद गर्ज और लालची इंसान है। यानी कि यहाँ पर यह दिखाया गया है कि जो दोस्त था उसने अपनी दोस्ती की वजह से अपने दोस्त के ऊपर एतबार किया, लेकिन मिर्ज़ा ने उस एतबार को मिट्टी में मिला दिया, अपनी खुद गर्जी और अपनी लालच के लिए अपने दोस्त को धोखा दिया और एक पुराना फटा ढांचा वाला एक पुराना सा खड़खड़ करने वाला साइकिल उसके सर चढ़ा दिया। यहाँ पे ये लगता है कि दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आता है, लेकिन मिर्ज़ा ने दोस्ती नहीं निभाई बल्कि अपने दोस्त को धोखा दिया। ये था हमारे इन सवालों का जवाब।